إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرا واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیو، جہاں تک میری آواز کی رسائی ہو رہی ہے، سماعت فرمانے والی بہنوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے مجھے اور آپ کو ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عنایت فرمائی۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے آنے سے کائنات میں نور کے اجالے پھیلے اور ظلمت دور ہوئی، جن کا حسن بھی بے مثال، جن کا کردار بھی بے مثال، جن کی سیرت بھی بے مثال، جن کا حسن و جمال باکمال، جن کی تعلیمات بے مثال۔ شاعر نے کہا کہ سنا جس کسی نے کلام محمد، ہوا جان و دل سے غلام محمد، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس قدر ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے قرآن میں موجود فرما خدا کا، ہے قرآن میں موجود فرما خدا کا، کلام خدا ہے کلام محمد، سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے جب لبوں پہ آتا ہے نام محمد۔ تو میرے بھائیوں، وہ ذات بے مثال ہے اور با کمال ہے۔ آپ کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے اللہ اکبر کئی نشستیں انسان کو درکار ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی جو سیرت ہے اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مرتبہ عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ لاہور موچی دروازے پر ایک جمع غفیر سے خطاب فرما رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ لاہور کے لوگوں، لاہور کے باسیوں، سنو، اس مختصر نشست میں
میں عطا اللہ شاہ بخاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کیا بیان کروں گا؟ کائنات کے رب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے 23 سال کا عرصہ لگا دیا، اور میں عطا اللہ شاہ بخاری چند گھنٹوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کیسے بیان کر سکوں گا؟ لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیوں، کسی بھی شخصیت پر جب انسان نظر دوڑاتا ہے، اس کی سوانح عمری لکھنے کے لیے قلم جب جنبش کرتی ہے تو لا محالہ انسان کی نظر اس کی پیدائش کی طرف جاتی ہے کہ یہ شخص کب پیدا ہوا، پھر اس کی بچپن کی زندگی، پھر اس کا لڑکپن، پھر اس کی جوانی، پھر اس کے کردار، پھر اس کے افعال جو اس نے انجام دیے ہوتے ہیں، اس پر قلم کچھ لکھتی ہے، پھر اس کی انتہا موت پر ہو جاتی ہے۔ میں یوں کہوں گا، اس کائنات و ہست و بوت میں کتنے اتقیاء آئے، کتنے کتب آئے، کتنی ابدال آئے، کتنی اولیاء اللہ آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے حکمران آئے، دنیا کو فتح کرنے والے لوگ آئے، دنیا کو فتح کرنے والے بڑے بڑے حکمران آئے، ائمہ مجتہدین آئے، محدثین آئے، فقہاء آئے۔ آپ حیران ہوں گے کہ سب کی زندگی کی ابتدا اور ان کی سوانح عمری کا آغاز پیدائش سے ہوتا ہے، لیکن اور ان کی زندگی کی انتہا وفات پر ہو جاتی ہے۔ لیکن قربان جاؤں آمنہ کے در یتیم پر، قربان جاؤں امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ آپ کی ذات کا تذکرہ عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے اور آپ کی زندگی کی انتہا جنت الفردوس میں ہوتی ہے، یعنی اس کا تذکرہ جنت الفردوس پر ختم ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں 2 جلسے منعقد فرمائی۔ عالم ارواح میں 2 جلسے منعقد فرمائے۔ ایک جلسے کا عنوان تھا توحید الہی، اور دوسرے جلسے کا عنوان تھا شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے، آئیے میرے ساتھ سیر کیجئے، میں آپ کو عالم ارواح میں لے چلوں۔ اللہ رب العزت نے ساری روحوں کو جمع فرمایا۔ ابھی انہیں جسم نہیں دیے، انہیں بدن نہیں دیے، اللہ نے ساری روحوں کو جمع فرمایا اور جمع فرما کر ایک عہد لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ایسا نہ ہو
کہ تم دنیا میں جاؤ اور جا کر دنیا میں جا کر میری توحید کو بھول جاؤ اور پھر کہو کہ ہم تو بھول گئے تھے، ہمارے آباء و اجداد یوں کرتے تھے۔ اللہ اکبر، انہوں نے اقرار کیا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، ان کی ذاتوں کو ان پر گواہ بنایا اور فرمایا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ عہد میں اس لیے لے رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن تم یہ بات کہنی شروع کر دو، ان تقولوا یوم القیامہ انا كنا عن هذا غافلین، اے اللہ ہم تو غافل تھے، ہم تو بے خبر تھے، ہم تو بھول گئے تھے اس عہد و اقرار کو۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریۃ من بعدهم افتہلکنا بما فعل المبطلون، یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن تم یہ کہنا شروع کر دو کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہم سے پہلے تھے انہوں نے شرک کیا ہے، وہ تیرے ساتھ شریک کرتے تھے، ہم تو بعد میں آنے والی اولاد ہیں، کیا باطل پرستوں کی وجہ سے ہمیں عذاب میں ڈال رہے ہیں، ہمیں ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ تو ایک تو جلسہ عام ارواح کا تھا جسے توحید الہی کا نام دیا گیا، اور میرے بھائیوں ایک جلسے کا عنوان تھا شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں برگزیدہ انبیاء کو جمع کیا گیا، جنہوں نے دنیا میں آ کر لوگوں کو دلدل سے نکالنا تھا ظلمت کی، جنہوں نے بٹکے ہوئوں کو سیدھا رستہ دکھانا تھا، جنہوں نے گنہگاروں کو تسلی دینی تھی، جنہوں نے رب کی معرفت لوگوں کو دینی تھی، جنہوں نے بٹکے ہوئوں کو سیدھے رستے پر لانا تھا، جنہوں نے جہنم کے رستے کے راہی کو، جو جہنم کے رستے کا انتخاب کر چکے تھے، انہیں جنت کے رستے پر گامزن کرنا تھا۔ اللہ نے ان کا اجتماع، ان کو جمع فرمایا، اجتماع منعقد فرمایا، اور لوگ بھی بے مثال، سامعین بھی بے مثال، اور خطیب بھی بے مثال، اور کیا میثاق لیا، کیا عہد لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ مِصْرِي قَالُوا وَقَرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ کیا یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا تھا نبیوں سے اور ان ہستیوں سے جن کے سر پر تاج نبوت کو رب نے سجانا تھا، کہ جب میں لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب میں خدا تمہارے سر پر تاج نبوت سجا دوں، جب میں تمہیں نبوت دے دوں اور رسالت سے سرفرازی تمہیں عطا کر دوں، اور پھر لوگوں کو تمہارا متبع بنا دوں، لوگ تمہیں فالو کرنے لگیں، تو یاد کرنا من کتاب و حکمت، تمہیں کتاب دے دوں، تمہیں حکمت دے دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تمہارے
متبعین بھی ہوں، تمہارے سر پر تاج نبوت بھی سجا ہو، اور اس دوران تمہارے عہد میں، تمہارے زمانے میں ایک نبی آ جائے جو آ کر یہ بات کہے اور تصدیق کرے اس کتاب کی جو تمہارے سامنے ہے، تمہارے درمیان ہے، جو تم پر نازل کی گئی ہے، اور تم نے کرنا کیا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، فرمایا کہ تم نے اس نبی پر ایمان بھی لے کے آنا ہے اور اس کے مشن کی تکمیل کے لیے اس کے پیغام کو چاروں سو عالم میں بھی پھیلانا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ مِصْرِي، اقرار کرتے ہو جی ہم، قَالُوا وَقَرَرْنَا، ہم اقرار کرتے ہیں، اس عہد کو ہم جو ہے وہ اس خواب کو ہم شرمندہ تعبیر کریں گے اگر ہماری موجودگی کے اندر وہ اولو العزم پیغمبر، وہ رفیع الشان پیغمبر، وہ جلیل القدر پیغمبر اگر آ گیا، ہم اس پر ایمان بھی لے کے آئیں گے اور اس کی مدد بھی کریں گے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا فَمَن تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اگر کوئی جو ہے وہ اس پیمان سے، اس عہد سے ہٹ گیا، وہ پھر گیا، فرمایا کہ یہی لوگ فاسق ہیں۔ تو دو اجتماع عالم اربع میں ہوئے۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی اتقیاء آئے، جتنے بھی صوفیاء آئے، جتنے بھی اعلیٰ شخصیات اس کائنات و ہست و بود میں آئیں، ان کی زندگی کی تذکرہ جب شروع ہوتا ہے تو وہ اس کی ابتدا ان کی پیدائش سے ہوتی ہے اور انتہا وفات پر ہوتی ہے۔ لیکن قربان جاؤں امام الانبیاء علیہم السلام پر کہ آپ کی سیرت کا آغاز عالم ارواح سے ہوتا ہے اور آپ کی سیرت کی انتہا جنت الفردوس میں ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور اس پیمان اور عہد کی توثیق کا عملی نمونہ آپ کو تب نظر آئے گا کہ جب قیامت قریب ہوگی، عیسیٰ علیہم السلام تشریف لائیں گے اور وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے، وہ پیغمبر بن کے نہیں آئیں گے، وہ رسول بن کے نہیں آئیں گے، بلکہ وہ امام الانبیاء علیہم السلام کے امتی بن کے آئیں گے اور لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھا کر دارہ اسلام کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک عملی توثیق یہ ہوئی، اور دوسرا اس عہد و پیمان کا عملی ایک نمونہ آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا، علماء سے سنا ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق کے ذریعے جب آپ بیت المقدس پہنچے، مسجد اقصیٰ پہنچے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام وہاں موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ابراہیم علیہم السلام موجود ہے، حضرت آدم موجود ہے، اولو العزم پیغمبر موجود ہیں۔ سارے نبی دیکھ رہے ہیں کہ آج وہ شرف کسے ملنے جا رہا ہے، یہ مصلح کس کے مقدر میں آتا ہے۔ سارے نبی آنکھیں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں کہ امامت انبیاء کا جو سیرہ ہے وہ کس کے سر پر اللہ سجاتے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر لوگ انبیاء کے جمع غفیر سے مجھے نکالتے ہوئے مصلی پر کھڑا کر دیا اور کہا کہ آج جو ہے وہ آج تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائے۔ اتنا رفیع الشان پیغمبر، اتنا جلیل القدر پیغمبر۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، جس سال آپ کی ولادت باسعادت کا واقعہ پیش آیا، اسے عام الفیل کہتے ہیں۔ ابرہہ، مختصراً جلدی پیش کرتا ہوں کہ ابرہہ
یمن سے 60,000 جنگجو سپاہیوں کے ساتھ مکہ کی طرف آیا. ارادہ یہ تھا، عزم یہ تھا، مقصود یہ تھا کہ بیت اللہ کو ہم نے گرانا ہے. لا الہ الا اللہ. دشمن کیا سوچتا ہے؟ ہوتا وہ ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. جب انسان اپنے رب سے نظر ہٹا دے تو پھر اس کے لیے پستیاں ہی پستیاں ہوتی ہیں. وہ محمود نامی ہاتھی پر بیٹھ کے آیا اور مکہ کے مضافات میں آ کر پڑاؤ ڈالا. اس کے سپاہیوں نے مکہ میں گھس کر بکریاں چرا لی اور عبد المطلب کے 200 اونٹ چرا لیے اور ایک قاصد کو بھیجا اور کہا کہ جا کر مکہ کے سردار کو بتا دو کہ ہم تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آئی ہیں، ہمارے رستے کو چھوڑ دو، پیچھے ہٹ جاؤ، ہمیں بیت اللہ کو گرانا ہے، لہذا ہمارے رستے میں رکاوٹ نہ بنو. یہ بات ہوئی، عبد المطلب کو یہ بتا دیا گیا. عبد المطلب نے ایک بات کہا کہ جس کا گھر ہے وہ خود ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے، وہ اس کا مالک ہے. تو قاصد نے کہا کہ آپ آ جائیے اور آ کر ہمارے جو بادشاہ ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کریں. جب ابرہہ نے عبد المطلب کے چہرے کی طرف دیکھا تو ایک عجیب سا رعب پیدا ہوا. مسند سے نیچے اترا، زمین پر بیٹھ گیا، کہنے لگا کیا مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ میرے 200 اونٹ تمہارے فوجی چرا کے لے کے آئے ہیں تو تم وہ مجھے واپس کر دو. کہنے لگا تمہارے چہرے کو دیکھ کر تو میں بڑا متاثر ہوا تھا، لیکن تمہاری سوچ گھٹیا ہے. اس گھٹیا سوچ پر میں جو ہے تمہاری عزت کو کھو بیٹھا ہوں. تو تمہیں کعبے کی کوئی فکر نہیں ہے؟ تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ میں 200 اونٹ کا مالک ہوں، اس کی ذمہ داری مجھ پر آتی ہے. اس گھر کا مالک وہ رب العالمین ہے، وہ جانے اور تم جانو. اللہ اکبر. قرآن نے کیا منظر پیش کیا. ٹائم نہیں ہے، پرندوں کا غول بھیجا. وَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. فرمایا کہ پرندوں کے غول آئے تو ہوا یہ کہ انہوں نے پتھر کی کنکریوں کو پاؤں میں منہ میں دبایا ہوا تھا. ایک ایک سوار پر وہ بم بنتا گیا اور جناب جیسے ہی وہ کنکر لگتا، سنگریزے لگتے تو ہوتا یوں کہ ان کے جسم میں جو ہے وہ پھوڑے بنتے، پیپ نکلتی اور جسم کا جو گوشت ہے گل سڑ کے زمین پر گرتا جاتا. اکثر جو اس کے سپاہی تھے وہ وہی تہس نہس ہوئے، تباہ و برباد ہو گئے. اور یہ ابرہہ اور کچھ لوگ بچ کے یمن پہنچے اور جو ہے یہی حالت ان کی ہوئی، اسی کے اندر ان کی موت ہو گئی. اللہ اکبر. بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے سورہ فیل نازل کر کے ایک بات بتا دی کہ جب مکہ کے کافروں نے، مکہ کے مشرکوں نے امام الانبیاء علیہم السلام کی رسالت پر انگشت نمائی کی، سازشیں کی، تو اللہ نے فرمایا کہ جس طرح جس خدا نے اپنے گھر کی حفاظت کی ہے ابرہہ سے، دشمنوں سے، اسی طرح وہ خدا اپنے نبی کی رسالت کی بھی حفاظت کرے گا. میں یوں کہتا ہوں کہ آج چاہے فرانس والوں نے، چاہے ڈنمارک والوں نے ہاکے بنا دیے ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ توہین کی ہو، ہاکے بنا کر، گستاخانہ ہاکے بنا کر، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ جس طرح میرے اللہ نے مکہ کے فرعونوں کو جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مکہ کے فرعونوں سے بچا کے رکھا ہے، وہ اسی طرح آج بھی اپنے نبی کی رسالت کی حفاظت کا ذمہ لیے ہوئے ہے. اور ہم اے اللہ بے بس ہیں، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، لیکن اے اللہ گوار ہے کہ ہمارے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں. اے اللہ ہم اس
گستاخانہ اقدام کی تردید کرتے ہیں. آپ سب تردید کرتے ہیں نا؟ آپ کا ایمانی تقاضا ہے؟ بہت زور سے بولیے. اور ہر آدمی کو ہر فورم پر جتنا آپ کی استطاعت کے اندر ہے ہر آدمی کو اس کا رد کرنا چاہیے، لیکن قانون کو ہاتھ میں لینا صحیح نہیں ہے. قانون کو ہاتھ میں لینا صحیح نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ قانون کو ہاتھ میں لینا صحیح نہیں ہے، لیکن اس کی مخالفت قانون کے دائرے میں رہ کر ہر آدمی کو کرنی چاہیے، کہ تاکہ کل قیامت کے دن جب ہمارا سامنا کالی کملی والے سے ہو یہ کہہ سکیں کہ ہمارے سردار جو ہمارے اختیار میں تھا ہم نے تیری رسالت کی حفاظت کے لیے اپنی آوازوں کو بلند کیا ہے. اللہ اکبر. اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں. لوگوں، 9 ربیع الاول تمام مورخین اور اکثر مورخین اور ماہر فلکیات کا یہ کہنا ہے کہ 9 ربیع الاول کو امام الانبیاء علیہ السلام کی ولادت ہوئی. سوموار کا دن ہے، رات رخصت ہو کے جا رہی ہے اور دن کا اجالا آنے کے لیے بیتاب ہے. اور آج ایک دنیا کا سورج ہے جس نے دنیا والوں کو اپنی ضیاء پاشیوں سے منور کرنا ہے، اور ایک ایسا سورج ہے جو آمنہ کی گود میں طلوع ہونے والا ہے، جس نے اپنی کرنوں سے قیامت کی صبح تک آنے والے لوگوں کے دلوں کو منور کرنا تھا. جب چمنستان دہر میں بہار آئی، اللہ نے اس بستی والوں کو، دنیا میں رہنے والوں کو انصاف سے نوازنا چاہا، اپنی رحمت سے نوازنا چاہا، بٹکے ہوئوں کو سیدھا رستہ دکھانا چاہا، عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں کو پورا کرنا چاہا، اور عورتوں کی حفاظت کرنا چاہی، بچوں کو پیار دینا چاہا، اور اس کائنات والوں کو امید کی کرن دینا چاہی، تو جناب محمد الرسول اللہ کو بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم. دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس عر العظم پیغمبر کی اتباع کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.